جزا، امن نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور اپنا جبڑا پیچ کر اپنے کیبن کے اندر چلا آیا۔ اس نے اپنی کمپنیوں کو سہلایا تھا، وہ جو باہر اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، شعلہ جوالہ بنی کیبن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ معجزہ نے اپنے ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ سرخ شعلوں سے بھڑکتی نگاہوں سمیت دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سسکیاں دبائے آگے بڑھی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گریباں سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لہجے میں بے یقینی لیے بمشکل بول پائی تھی۔ اس کا پورا وجود یوں کانپ رہا تھا جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ امن نے کرب و اذیت سے اس کو تڑپتے دیکھا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور معصوم معجزہ بن جائے؟ انوج اس کا گریبان دبوچے آج وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھ رہی تھی۔ امن نے بے حد نرمی سے اس کے گرد اپنے بازو حمل کیا تھا۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے نرمی سے اس کی تھوڑی کو تھام کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جزا، میں بس ایک مرتبہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہوگا؟ اس کے سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی یقین سے بڑے ہی مکان کے انداز میں معجزہ نے بچوں کی طرح فوراً نفی میں سر ہلایا۔ امن کو لگا اس کی زندگی بھر کی ریاضت قبولیت کا مرحلہ طے پا گئی۔ دل و جان میں ایک سرور و لطیف سا جذبہ سرایت کر گیا تھا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ امن نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی تھی اور وہ خاموشی سے اسی لیے کچھ ایسی راہداریوں سے گزرنے لگا جہاں کا تصور بھی کبھی معجزہ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بس اس کے پیچھے کھنچی چلی جا رہی تھی اور ساتھ اس کی پشت کو دیکھی گئی وہ اب اندازہ لگا چکی تھی وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ سیڑھیاں اتر کر زیر زمین اترے تھے۔ وہ اسے ہاتھ تھامے بڑی سی گلاس وال کے اس پار لیے کھڑا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مونا کی پشت نظر آ رہی تھی اور وہ لیپ ٹاپ میں کیا دیکھ رہی تھی واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی ایسے اسلامی سبق آموز کارٹون کہانی تھی جس میں بچوں کو ہیون اور ہیل کا تصور سمجھایا جا رہا تھا اور وہ یقیناً جب خوفزدہ ہو رہی تھی تب ہیل دکھایا جا رہا ہوگا۔ اور عین اسی وقت امن نے ویڈیو کال کی تھی۔ گلاس وال کے اس کمرے میں اکیلی مونا نہیں تھی بلکہ فیری وارڈ کی 3-4 بچیاں اور بھی تھیں جو ایک دوسرے سے قدرے دور دور بیٹھی وہ لیکچر لے رہی تھیں، مگر ویڈیو میں صرف مونا پر فوکس کیا گیا تھا۔ میرے دل میں جو قرآن مجید کا نور محفوظ ہے میں اسے اب کسی بے گناہ معصوم کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جزا بس اپنے مجرم کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ امن نے کرب آمیز لہجے میں کہا۔ مونا کا معصوم چہرہ دیکھ کر بے تحاشا روئی گئی۔ یہ ان کے دشمن کی بیٹی تھی جس نے ان دونوں کی زندگی برباد کر دی تھی اور آج ان دونوں میں اتنی ہمت نہ بن پڑی کہ اس معصوم جان کو اپنی انتقام کی بھیڑ چڑھا دے۔ آج معجزہ کا وہ اسکول کا زمانہ سب یاد آیا تھا۔ اپنا ایک دوست بھی یاد آیا تھا، وہ دوست جو کافی معصوم اور پیارا تھا، بہت مخلص، کیئر کرنے والا، اپنوں پر جان چھڑکنے والا، اس کی معمولی سی چوٹ پر تڑپنے والا۔ کیسے وہ دونوں برباد ہوئے، کیسے ان کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک آدمی کی گھنونی سوچ کی نظر ہو گئی۔ کیسے برباد ہوئی، کیسے انہوں نے تڑپ تڑپ کر رسک کر اپنی اب تک نئی زندگی گزاری۔ ایک ایسی زندگی تھی جس پہ دونوں ڈھنگ سے مسکرا بھی نہیں پائے تھے اور جب سے وہ واپس لوٹا تھا تب سے معجزہ نے کبھی اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی تو اسی جیسا تھا۔ اگر اس واقعے سے برباد ہوئی تھی تو وہ کون سا آباد تھا یا خوش تھا؟ وہ دونوں ایک جیسے ہی تو تھے یا شاید ایک ہی تھے۔ معجزہ گلاس وال سے سر ٹکا کر بے تحاشا رو دی۔ آنکھوں سے ماضی کی تلخ ترین اذیت ناک یادیں سیل رواں بن کر بہہ رہی تھیں۔ امن کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تب اس نے جھجکتے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ رو مت معجزہ، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، ان آنسوؤں سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک یہ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی معصوم دوسری معجزہ نہ بن پائے۔ آئی پرامس ٹو یو۔ امن نے جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی گال سے ایک موتی چن لیا۔ پھر صدی کا سب سے عجیب واقعہ ہوا تھا۔ معجزہ کے دل میں جانے کیا آیا کہ وہ اپنے بے تحاشا قریب کھڑے شخص کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ امن سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اسے چھو کر پتھر کا بنا دیا ہو۔ امن نے اب کی بار بلا جھجک مگر آہستگی سے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے تھے۔ اگر خود خوش بختی کی کوئی شکل تھی تو آج امن کو اپنی باہوں میں بھری محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں موند کر یہ غربت، یہ لمس، یہ احساس اپنی روح میں اتارا تھا۔ معجزہ کی آنکھوں اس کے شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ امن کے چہرے پر پرسکون اور دل پکار رہا تھا۔ میں ایسی راہ پہ نکلا کہ میری خوش بختی تمام تر عمر میری کھوج میں بھٹکتی رہی۔ روح من، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی نظر اتارنے کا دل کرتا ہے۔
بالکل تمہارے جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ. تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں اور تمہاری آواز مجھے بے حد پسند ہے. تمہارا وجود میری زندگی کا حاصل ہے. تمہیں دیکھ کر، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر، تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر تمہارا صدقہ دینے کو جی چاہتا ہے. روز وہ خواب میں آتے ہیں گلے ملنے کو. میں جو سوتا ہوں تو جاگ اٹھتی ہے قسمت میری. شاید امن کی گرفت میں سختی آئی تھی. تبھی معجزہ جو بے آواز آنکھیں بند کی آنسو بہا رہی تھی پھٹ سے آنکھیں کھول دی. معجزہ کی آنکھیں اتنے ہی جرأت بھرے اس عجیب اقدام پر حیرت سے پھیل گئی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی. حیرت سے دیکھے گئی امن بھی چونکا تھا اور اس کے سبھی معصوم بے داغ چہرے کو دیکھا، مگر اب کی بار جو اس کی نگاہوں میں لو دیتے جذبے کی تپش تھی. معجزہ بری طرح گھبرا کر کانوں طرف سوکھ پڑ گئی تھی. وہ نگاہیں جھکا کر وہاں سے واپسی کے لیے بھاگی تھی. معجزہ! امن نے اس سے پکارا مگر وہ رکی نہیں. معجزہ نے شرم و حیا سے سرخ پڑتے اپنی بے اختیاری و بے ساختگی پر اپنے لب بری طرح کچلے تھے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ منظر کسی نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے اور یہ خوشخبری جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل کر کم از کم امن کا جینا حرام کر دے گی. خضر آفت کی صورت میں وائٹ پیلس میں سب کھانا کھانے میں مشغول تھے. ارشد جو کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا پھر اندر داخل ہوا. دیا جو کہ سامنے بیٹھی اپنے پاپا سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا گئی. ارشد نے جان بوجھ کر اس کی جانب دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ کہیں دل کی بے اختیاری اب اسے پھر سے رسوا نہ کر دے. اس نے احان کو اشارہ کیا تھا اور احان نے خضر کو. لاؤنج میں موجود باقی سب لوگ چونکے تھے مگر ارشد نے باقی سب کو تسلی دینے والے انداز میں اشارہ کیا. ارشد نے احان کے کان میں کچھ کہا تھا. احان کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا. چلو باقی ڈسکشن اسی سے جا کر کریں گے، احان نے کہا تو ارشد نے اس بات میں سر ہلایا. خضر اور ارشد آپس میں بات کرتے باہر نکل گئے. وہ موبائل فون میں کچھ ڈائل کرتا باہر کی جانب نکلنے ہی والا تھا جب رواحہ نے آواز دی تھی، احان! یس مام. وہ پیچھے مڑا تو بے اختیار ہی اپنے لب بھینچ گیا. وہ جو شاید چینج کر چکی تھی اب سادہ سے فیروزی سوٹ میں ملبوس تھی. رواحہ اس کا ہاتھ تھامے اس تک پہنچی تھی. بہت دل دکھایا ہے تم نے میری بیٹی کا، بہت پریشان کیا ہے اسے. سوری بولو اس سے. وٹ مما؟ احان نے شکایتی نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا اور وہ معصومیت کا بھرپور مظاہرہ کرتی اپنا چہرہ جتنا مسکین بنا سکتی تھی بنا لیا. میں کچھ نہیں جانتی. سوری بولو، رواحہ نے کہا تو احان نے بے بسی سے اپنے لب کچلے. سوری احان نے کہہ کر رکا نہیں تھا، باہر نکل گیا. صابری شاہ یاہو کا نعرہ لگاتے رواحہ کے گلے سے جھول گئی اور رواحہ کے چہرے پر زوردار قسم کی کس دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی. جھلی کہیں کی. رواحہ مسکراتی کچن کی جانب چلی گئی. احان بے تحاشا خطرناک تیور لیے اندر سے باہر نکلا تھا. بھاری بھوٹوں کی آواز وائٹ پیلس کی لاؤنج سے ڈرائیو وے کی جانب جاتی سنائی دی تھی. سب اسکائی جمی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ، ایک سرد تاثر تھا جیسے سامنے والے تھر تھر کانپ اٹھتے تھے. ماتھے پر شکنوں کا جال وہ پسٹل ہولڈر درست کرتا باہر نکلا تھا. جب گاڑی کے پاس گزر ارشد اس کا انتظار کر رہے تھے وہ ان تک پہنچا تھا. وہ جو دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی تھی لپک کر اپنے کمرے میں موجود بالکنی میں آئی تھی. اس نے بائی بائی کے اشارے سے پہلے احان کے پیچھے کھڑے گارڈ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا. پہلے تو گارڈ بھونچا سا اس پاگل میم صاحب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا. صابری احان خان نے گارڈ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے صاحب کو اس کی جانب متوجہ کرے. گارڈ نے پسینے سے شرابور بچوں کی طرح زور زور سے نفی میں سر ہلایا. اب اس ہری بلا سے کون اپنا تھوڑا توڑوائے. صابری کی جانب اب ارشد اور خضر متوجہ ہوئے تھے جبکہ احان کی اس کی جانب پیٹھ تھی. صابری نے وہی اشارہ خضر کو کیا کہ وہ احان کو اس کی جانب متوجہ کرے. اب چلو میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو. خضر اس ہری بلا کی سرسراتی آواز میں اور خضر چونکا تھا جبکہ ارشد نے دانتوں تلے لب دبا لیا. او بھیا آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں. خضر نے مسکین سی شکل بنا کر کہا. واٹ؟ احان شاکڈ اسٹیٹ میں پیچھے مڑا. تب صابری نے اسے فلائنگ کس دی تھی. احان اس بے باکی پر بھونچا سا اسے دیکھے گیا. خضر اور ارشد نے ہنسی دباتے پیٹھ موڑی جبکہ گارڈ بھی سر جھکا گئے. صاف لگ رہا تھا وہ ہنس رہے تھے. آپ کو بھابھی سے ملاقات کر کے آنی چاہیے تھی بھائی، خضر نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا. شٹ اپ خضر، وہ دھاڑا. وہ ہنوز اطمینان سے اسے سانس چڑھاتے ہوئے فلائنگ کسز دیے جا رہی تھی. واٹ دی ہیل، سلی اسٹوپڈ.
میڈ گرل اہان اس کی بے باکی پر دانت پیستے اس کے ہوش ٹھکانے میں لگائے واپس مڑا اور وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اہان جب تک روم میں آیا وہ حفظ ما تقدم کے طور پر وہاں سے غائب ہو کر کہیں چھپ گئی تھی۔ اہان نے روم اور روم سے باہر جا کر ہر جگہ اسے دیکھا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اہان رواحہ کی آواز پر اس نے سرد سی آہ بھری۔ کسی کو نہیں مما، وہ کہتا پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ رات گئے تک منی کے شاگردوں نے وائٹ پیلس میں اتن چوکڑی مچا کے رکھی تھی۔ دیا کو اس کے کمرے میں رواحہ اور فجر چھوڑ گئی تھی۔ دیا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ پھر وہ بیٹھی کافی دیر تک انتظار کرتی رہی مگر وہ بے مہر شخص نہ آیا جس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس سے معافی مانگ لے گی۔ جیسے بھی بن پڑا جی کڑا کر کے اسے منا لے گی مگر وہ تو اسے سرے سے فراموش ہی کر بیٹھا تھا۔ اس کو نظر انداز کرتے، اس کے وجود کی نفی کرتے۔ وہ شاید اس سے بدلہ لینے کو وائٹ پیلس سے غائب تھا۔ نیند آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور اب تو اس پر بیٹھے بیٹھے نیند کی غنودگی چھانے لگی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ فجر کو معلوم تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تبھی کمرے میں ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ مہابیر جو کہ اپنے لیپ ٹاپ میں بزی تھا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فجر، وہ بچہ نہیں ہے، کوئی زیادہ ضروری کام ہوگا تبھی باہر ہے، نہیں تو اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوتا۔ مہابیر نے اسے سمجھانا چاہا اور یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں مہابیر کہ آپ کے بیٹے کو اپنی زندگی میں دیا سے زیادہ ضروری چیز کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ جان بوجھ کر اس ساتھ ایسا کر رہا ہے، شاید اس سے بدلہ لینے کو۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ فجر نے تلملا کر کہا تھا۔ اب تم نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے میرا فجر۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتا اٹھا تھا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو مائل کیے۔ جب اچھی طرح جانتے ہو میرے بیٹے کو دیا سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر کیوں فکر کرتی ہے میری جان؟ وقتی ناراضگیاں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے خود ہی سلجھا لیتے ہیں۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہابیر نے فجر کا کندھا سہلا کر اسے تسلی دی۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا میں دیا کو دیکھ کر آتی ہوں، کہیں پریشان نہ ہو، فجر نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو عجیب سی سبکی اور شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بیچاری اب تک بیک گراؤنڈ سے بیٹھی اس کی منتظر نیند میں جھول رہی تھی۔ گدھا، نالائق، بے غیرت، فجر نے دل ہی دل میں اس بے حس کو کوسا۔ فجر بیڈ تک آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ دیا میری بچی، تم چینج کر کے سو جاؤ، آرام کرو۔ ارشن کا فون آیا تھا، اسے ایک بہت ضروری کام تھا، وہ آج گھر نہیں آ پائے گا۔ فجر نے جھوٹ بولا کہ وہ بے غیرت تو فون تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جی مما، ہم سو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا مگر یہ کرب آمیز نمی فجر کی زرق نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ بہرحال وہ دروازہ لاک کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کم بائیگی اور ذلت کے احساس سے دیا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ غم و غصے کا ایک طوفان سینے میں اٹھا اور بیڈ سے اتر کر وہ بے تحاشا شاندار طریقے سے تیار کی گئی مسحری کے سرخ اور گلابی گلاب نوچ نوچ کر زمین پر پھینکنے لگی۔ اپنے خود کے وجود کا دوپٹہ اور جویلری بھی اس کے عتاب سے بچ نہیں پائی تھی، وہ بھی نوچ کر کمرے میں جا بجا پھینکی۔ تب غصے سے بلک بلک کر روتے ڈریسنگ کی تمام چیزیں زمین بوس کر کے اپنا غصہ نکالا۔ ہمیں نفرت ہے آپ سے اور آپ اسی قابل ہیں۔ وہ مسحری کے درمیان اوندھے منہ گر کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ محبت کے بے شمار دعوے کرنے والے آج اس کی اس قدر ناقدری کی تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ روتے روتے وہ کب گہری نیند میں گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ امن، خضر، ارشن اور اہان سیزر ٹرسٹ کے بیسمنٹ میں موجود تھے۔ اب سرمایہ کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ کل مقدمہ دائر ہونے والا تھا۔ دشمن میں ایک کھلبلی سی مچ جانی تھی۔ وہ لوگ احتیاط کے کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد وہ لوگ اب واپس جانے کے لیے اٹھے تھے۔ خضر جو کہ مونا والا سین اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ چکا تھا اور وہ سب کو سینڈ بھی کر چکا تھا، اب مکمل سنجیدگی اڑے بیٹھا امن کی جانب باہیں پھیلا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب جانے لگے ہیں یار تو بھائی کے گلے تو لگ جاؤ، خضر نے کہا تو امن ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ میں نے کورونا کا ٹیسٹ کروایا ہے، وہ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے، تم مجھ سے 6 فٹ کی دوری پر ہی رہو۔ امن نے بڑے سیریس انداز میں جھوٹ گڑا تھا تو تینوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ کہیں اس کورونا کا نام جزا تو نہیں جو تم سے لپٹی تو تم خود کو
دوسروں سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہنے والے ہو اب؟ خضر نے کھلے عام چھیڑا تو بری طرح گڑبڑایا اور اب مشکوک نگاہوں سے خضر کی جانب دیکھا۔ یقیناً انہوں نے ادھر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ خضر میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ امن نے کھڑے ہو کر اسے گدی سے پکڑا تھا تو وہ بلبلا اٹھا۔ ارے معجزہ بھابھی آپ! خضر نے اچانک کہا تو امن نے تیزی سے اس کی گردن چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ تب ارشن اور ارحان بھی وہاں سے اٹھ گئے تو وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔